اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ آج کی محفل میں جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں اکثر لباس یا گارمنٹس کا ذکر ہے، اور یہ صرف فزیکل لباس ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ آیات کی تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ یہ کافی آیات ہیں تو میں نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انشاءاللہ پہلا حصہ ہم آج کر لیں گے اور دوسرا حصہ نیکسٹ ٹائم۔ تو ان آیات کی ابتدا جو ہے وہ سورہ المومنون سے ہوئی ہے۔ میں نے انتخاب کیا ہے اس لیے کہ وہاں سے انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کیسے کی گئی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 14 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفۃ علقۃ۔ یہاں کچھ یہ الفاظ ہیں جو میں ان کی انشاءاللہ تشریح بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی تخلیق بالکل جیسے ماں کے رحم میں شروع ہو رہی ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ نطفہ ہے، جو کہ مرد کا اسپرم ہوتا ہے۔ تو جب وہ ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو چیز پہلی بنتی ہے وہ علقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ماں کے جسم میں، عورت کے جسم میں جو ایگ ہوتا ہے اس کے ساتھ کمبینیشن ہوتی ہے، پھر وہ سیلز بننا شروع ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے سب سے چھوٹی چیز بنتی ہے اس کو لفظ علقہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے۔ اچھا، علقہ کیا ہوتی ہے؟ علق یہ وہاں پہ دوسری صورت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک قسم کی چھوٹی سی، جیسے آپ نے کبھی غور کیا ہو، جونک ہوتی ہے کہ وہ کسی کے جسم پہ یا ہاتھ پہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کو لگا دیں تو وہ چمٹ جاتا ہے اور وہ لٹکا رہتا ہے۔ تو وہ جو لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے یہ ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی سی گوشت کا جونک قسم کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ ماں کے رحم کے اوپر کی دیوار سے ہی چپک کے اور لٹکا رہتا ہے۔ یہ علقہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ دنوں بنتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ تو یہ جو علقہ ہوتا ہے یہ اب ایک چھوٹی سی گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا قدم بتایا ہے کہ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا۔ اس کے بعد یہ مدغہ جو ہے، یہ بوٹی جو ہے گوشت کی، یہ ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اصل جو لفظ اس کے بعد آ رہا ہے وہ ہے فَكَسَوْنَا۔ کسونا میں پہلے تشریح کروں کہ یہ لفظ بار بار آئے گا، اور یہ کسونا کا جو روٹ ہے کاف سین واو، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانک دینا، کسی چیز کو کپڑے پہنا دینا، کسی چیز کو کور کر دینا۔ تو جہاں بھی مختلف آیات میں یہ ذکر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کپڑے پہنا دیے، ڈھانک دیا، کور کر دیا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عظامہ جب ہڈی بن گئی چھوٹی سی تو اس کو ہم نے ڈھانک دیا، لباس پہنا دیا، کپڑا پہنا دیا، کپڑے جیسی ڈھانکنے کی شکل بنا دی۔ کس چیز سے؟ عظام سے، سمجھے؟ تو یہ ہڈیاں جو ہیں ان کے اوپر ڈھانک دیا لحمہ، گوشت کو۔ تو اب یہ نیا نیکسٹ پروسیس ہو گیا کہ ہڈیاں بھی بن گئیں اور پھر وہ گوشت بھی ان کے اوپر آنا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر۔ پھر ہم نے اس کو کوئی اور ہی چیز بنا دیا، یعنی اب انسان کی شکل میں آنا شروع ہو گیا، اس کے اندر روح پیدا ہو گئی، اس کے اندر آنکھیں اور کان اور سماعت اور دوسری بصیرت اور دماغ اور سب چیزیں تخلیق ہوتی چلی گئیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت بابرکت ہے وہ جو کہ سب سے بہتر ہے بنانے والا۔ تو یہ پہلا لباس جو انسان پہنتا ہے یہ ماں کے پیٹ میں ہڈیوں کے اوپر گوشت کے چڑھنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا لباس فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الاعراف کی ہے، اس آیت نمبر 26۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خطاب کیا ہے، سارے انسانوں کو، یا بنی آدمہ،
آدم کی اولاد کو خطاب کیا ہے، کوئی بھی ہو سب کو۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے نازل فرمایا ہے تمہارے لیے لباس۔ یہاں ڈائریکٹ لفظ لباس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور لباس وہی ہے جو گارمنٹ ہم پہنتے ہیں اپنے جسم کے اوپر۔ اچھا، اس کے دو مقصد بتائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پہلا یہ ہے کہ یواری سوآتکم، جو تمہارے شرم کے مقامات ہیں یہ ان کو ڈھانکتا ہے۔ یہ انسان کے لیے ضروری ہے، دوسری مخلوق جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جب تک دوسرا شخص جو اس کے سامنے موجود ہے اگر وہ لباس یا کپڑے نہ پہنے ہوں تو ایک شخص کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آئیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان کی شرم گاہوں کو اور جسم کو چھپانے کے لیے، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے۔ دوسری چیز جو فرمائی ہے وہ ہے ریشہ۔ یہ ریشہ جو لباس کو کہا گیا ہے، ریشہ کے معنی ہوتے ہیں زینت۔ زینت جو ہے وہ کسی چیز کو مزید حسن عطا کرتی ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، اس کو جب وہ لباس پہنایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے خوبصورت لباس پہنائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کی خوبصورتی میں، ان کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی شخصیت بڑھ جاتی ہے، تو اس کو زینت کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کے دو مقصد رکھے ہیں، ایک تو یہ تمہاری ظاہری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرے تمہیں مزید حسن عطا فرماتا ہے، مزید خوبصورتی دیتا ہے۔ اچھا، اسی آیت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اور لباس ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ لباس التقویٰ ہے۔ لباس التقویٰ ذالک خیر، ذالک خیر کا مطلب ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو جائے، وہ اس نے حقیقت میں ایک اور لباس اوڑھ لیا ہے، ایک اور لباس اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس التقویٰ کا نام دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، اس کے بعد لباس کا مزید ذکر جو ہے وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ یہاں پر وہ واقعہ ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پھر خطاب کیا ہے، اور یہاں ایک دوسرے طریقے سے خطاب کیا ہے۔ یہاں انسان کو وہ واقعہ یاد دلایا ہے جو کہ پہلے انسان حضرت آدم کے ساتھ پیش آیا، اور کیا ہوا ان کے ساتھ، اور شیطان نے کس طریقے سے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو، لوگوں کو زمین کے اوپر متنبع فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو وہاں واقعہ ہو چکا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان جو ہے وہ آزمائش میں، دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں بہکا نہ دے، کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، ورنہ کیا ہوگا۔ اب مثال دی جا رہی ہے کہ کما اخرج ابویکم، جس طریقے سے اس نے نکلوا دیا تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی، جنت سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ینزع عنہما لباسہما، دیکھیے یہ اگلے سارے الفاظ جو ہیں ان میں ہما کا لفظ آ رہا ہے۔ ہما کے معنی ہوتے ہیں دو شخص، اور یہ دو شخص میں ایک آدم اور ایک حوا، ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ینزع، نزع سے ہے، نزع کا مطلب ہے ہٹا دینا، اتار لینا، یہ نکال دینا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ینزع، اس نے نکلوا دیا، انہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس اتروا دیا۔ مقصد کیا تھا؟ لیریہما، وہ دونوں جو ہیں ان کا نظر آ جائے، ظاہر ہو جائے، کیا؟ سوآتہما، جو ان کی شرم کے مقامات تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور سب کے سامنے کھل گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں کہ دیکھو اس نے کس طریقے سے لباس اتروا کر، اور جو بے حیائی تھی کہ مناظر سامنے کروا دیے سب کے۔ تو دیکھو تمہارے ساتھ، یہ انسان کے ساتھ جو تم دنیا میں بنی آدم ہو،
یہ بات نہ ہو، احتیاط برتو، شیطان کے بہکاووں سے دور رکھو اپنے آپ کو۔ اچھا، اب ایک چیز اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّهُ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ تم سب کو دیکھتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے وہ ایک جگہ سے کھڑا ہوا تم پر تاک لگا رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں پلاننگ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرے۔ ہوا، وہ خود، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، اس کے ساتھ چلنے والے دوسرے شیاطین ہیں، وہ ایسی جگہ سے تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ تمہیں کہیں بھی موقع ملے وہ بہکا دیں۔ من حیث لا ترونہم، وہ ایسی جگہ سے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی یہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں شیاطین، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تمہارے خلاف ہر وقت تیار ہیں تمہیں بہکانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنوا، تو ہم نے کیا کیا؟ للذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کے اولیاء بن جائیں، ان کے ساتھی بن جائیں، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ تو یہاں لباس جو ہے یہ ایک دوسرے طریقے سے بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کیا کیا واقعہ ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اب لباس کی ایک اور شکل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب وہاں کیا ہوا، جب جنت میں آدم اور حوا رہ رہے تھے تو وہاں پر ایک انسان کی دیکھیے فطرت اس میں بتائی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا مادہ حیا کا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پر کہ اگر اصل لباس چلا جائے تو دوسری کوئی اور شکل لباس کی استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، سو شیطان نے ان کو بہکا دیا دھوکے سے، دونوں کو۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ میں کر دوں کہ یہاں پر دیکھیے ہما کا لفظ جو ہے، اس فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، غرور اور دھوکے سے دونوں کو مائل کر لیا اپنے چال میں، اپنے باتوں میں۔ مسلمان قرآن کے لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ دھوکہ دونوں کو دیا گیا تھا، بہکایا دونوں کو گیا تھا۔ اہل کرسچن جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کی کہانی بدل دی ہے تھوڑی سی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے عورت کو بہکایا اور عورت نے، حوا نے جا کے جو ہے وہ آدم کو بہکایا۔ تو یہ وہ غلط تصور ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں بہکایا تھا شیطان نے، اور دونوں اس چال میں آ گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما ذاقا، دیکھیے یہ ذاقا جو ہے نا، یہ گرامر ہے پھر دو کی، الف جو ہے ذاقا کا جو لاسٹ الف ہے یہ گرامر ہے دو کی، دونوں نے چکھ لیا الشجرہ، وہ درخت جو تھا۔ تو ہوا کیا؟ بدت لہما، ان دونوں کے کھل گئے، سوآتہما، شرم گاہیں، وطفقا، اور دونوں ڈھانکنے لگے، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہاں پہ جنت میں یعنی باغ میں جو کچھ پتے وغیرہ تھے انہوں نے وہ توڑ کے اور اپنے جسم کی شرمگاہوں کو ڈھانکنا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں وہ بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، اور جو بھی کچھ مخلوق تھی اللہ کے سامنے بھی موجود تھے وہ۔ تو انسان کے اندر جو اللہ نے یہ فطرت میں اس کے حیا رکھی ہے، وہاں اس لباس کو اللہ نے ورق الجنہ کے نام سے دیا ہے، درختوں کے پتے ان کا لباس بن گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَاهُمَا، ہم نے دونوں کو پکارا، رَبُّهُمَا، تو انہوں نے پکارا، اور یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، وہ جو تھے جو درخت کھا گئے تھے، اللہ نے فرمایا درخت کا جو بھی پھل تھا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کہا تھا تم سے اقل لکما، یہ بھی نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کما کا مطلب ہے یہاں تم دونوں کا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت اہم بات فرمائی ہے۔ یہاں چونکہ لباس کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے لباس کی نسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، لے لو اپنی زینت۔ کیا مطلب ہے یہاں پر؟ لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، صاف لباس پہنو، عمدہ لباس پہنو۔ کب؟ عند کل مسجد، جب بھی تم سجدہ کرنے کے لیے
کہیں بھی ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے باہر ہو، جب بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو، تو اس وقت صاف اچھا لباس پہن لو. یہ نہیں کہ آپ گھر میں سے پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، سلیپنگ پاجامہ، اور پہن کے مسجد میں چلے آ رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زینت کہتے ہیں ڈیکوریٹ کرنا، اپنے آپ کو اڈورن کرنا، اچھا بنانا، صحیح طریقے سے کنگھا کرو، صحیح طریقے سے اپنے کپڑے پہنو مسجد میں آنے کے لیے یا اللہ کے سامنے گھر میں بھی کھڑے ہونے کے لیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور ضائع مت کرو، بیجا مت اڑاؤ، اللہ پسند نہیں کرتا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، ان لوگوں کو جو بیجا اڑاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور سنیے، اگلی آیت جو ہے وہ بھی سورہ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے انسان کی لباس جو اس کے آرائش یا زینت کا سبب ہوتا ہے اس کا پھر ذکر فرمایا ہے ایک دوسرے طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے حرام کیا ہے زینت جو ہے اچھے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو ریشہ آرائش کرنا، سجانا، صفائی رکھنا، کس نے منع کیا ہے؟ التی اخرج لعبادہ، کہ وہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں اپنے بندوں کے لیے. دیکھیے یہاں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے، کچھ مذاہب میں جو ہے وہ کچھ صوفی حضرات بھی سب اچھی چیزیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کپڑے بھی اتار کے اور معمولی سی چیز پہن لیتے ہیں. ہندوؤں میں یہی ہے کہ وہ کچھ پہنتے نہیں ہیں، ذرا سی دھوتی میں اپنا ننگے بھی رہتے ہیں. یہ سب نعمتیں اللہ کی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کس نے حرام کی یہ چیزیں؟ یہ عمدہ لباس، یہ اپنے آپ کو آرائش کرنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، یہ سب چیزیں کس نے حرام کری ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. اور وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں بھی عمدہ چیزیں ہیں. تو کھائیے آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، خواہ ان کو چھوڑ دینا جو ہے وہ ناشکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سارے چیزیں تو اللہ نے پیدا کری ہیں دنیا کی زندگی کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور یہ ملیں گی دوسروں کو بھی خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ صرف انہی کو ملیں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ ایسے ہی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں بھی لباس کا ذکر ہے، اس میں ایک دوسرے طریقے سے ہے، اور ہر آیت جو ہے یہ اپنے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور نہ صرف یہ کہ لباس کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ اس آیت کے اندر ایک خاص میسج بھی ہے، خاص وجہ بھی ہے اس کے نزول کی. یہاں سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے. اچھا، پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. جب مدینے میں منافقین بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، اس کے علاوہ جو مومنین تھے ان کی گھر والے ازواج اور ان کی عورتیں جو ایمان لے آئے تھے، جب وہ باہر نکلتی تھیں وہ عورتیں کسی وجہ سے، تو یہ جو منافقین یا دشمن تھے ان کے اوپر آوازیں کسا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. اس پر مسلمانوں نے ان لوگوں سے شکایت کی کہ تم ہماری گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہو. تو انہوں نے یہ ایکسکیوز دی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے گھر کی عورتیں، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم نہیں کرتے، ہم تو سمجھے جیسے دوسری عورتیں ہیں ایسے یہ بھی عورتیں جا رہی ہیں. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. اور اس آیت میں ترجمہ ہی کر دوں، پھر اس کے بعد فردر ایکسپلینیشن ہوگی کہ یا ایھا النبی، اللہ سبحانہ و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی عورتوں سے، گھر کی عورتوں سے، وبناتک، اور بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے، ان میں سب عورتیں آ گئیں جو بھی ایمان لائے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ لفظ جو ہے یہ جلابیب جو ہے، ہنہ تو مطلب ہے وہ عورتیں،
جلاب جو ہے یہ اوپر جو اوڑھنی ہوتی ہے، جیسے ایک شال ڈال لیا آپ نے اوپر یا اپنے اوپر ایک چادر ڈال لی، یہ اس کی جمع ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ عورتیں آپ کے مسلمان گھرانوں کی عورتیں گھر سے نکلیں تو یہ جو اپنے اوپر ایک شال یا ایک چادر پڑی ہوئی ہے اس کو ذرا سا آگے کر لیا کریں، ذرا سا اپنے چہرے کے اوپر آگے کھینچ لیا کریں۔ یہ ایک نیا طریقہ ہوگا یہ اوڑھنی پہننے کا، اور منافقوں کو اور دشمنوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ اب ایک خاص طریقے سے گھر سے نکل رہی ہیں اس طریقے سے پہنے ہوئے، تو اب اگر انہوں نے ان کو تنگ کیا، آوازیں کسیں، تو پھر ان کی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ذالک ادنا، یہ اس بات کے قریب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان میں آ جائیں، وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان گھروں کی عورتیں ہیں۔ فلا یؤذینا، تاکہ وہ تنگ ایذا نہ کی دی جا سکیں، تنگ نہ کی جا سکیں۔ وکان اللہ غفور اور رحیمہ، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر کپڑے یا لباس کی ایک نئی شکل میں نئے طریقے سے پہننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں، یہاں لباس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے طریقے سے پیش کیا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کے لیے فرض کر دیا، 2 ہجری 3 ہجری کے درمیان کا واقعہ ہے، تو لوگوں نے عورتوں نے مردوں نے روزہ رکھنے شروع کر دیے دن میں۔ لیکن ایک چیز ذرا سی ان کے بارے میں کلیئر نہیں تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اتنا مقدس مہینہ ہو گیا ہے کہ اب ہم رات میں اپنی عورتوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں یا نہ گزاریں، تو ان کے اندر یہ بات تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کلیئر فرما دیا کہ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیلۃ الصیام، رات میں مہینے کی، رمضان کے مہینے کی راتوں میں، الرفث، بے حجاب ہونا یا عورتوں کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرنا، الی نسائکم، تو دن میں تو روزہ رکھو لیکن رات میں تم ایک عام طریقے سے ان کے ساتھ تعلق رکھو۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بڑی گہری بات ہے، ہن لباس لکم، وہ جو ہیں عورتیں وہ تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم جو ہو ان کے لباس ہو۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ بڑی عمدہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی مانند ہے اور تم عورتوں کے لیے لباس کی مانند ہو۔ کیا مطلب ہے؟ لباس جو ہوتا ہے اس کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ کوالٹیز یہاں پر رشتے میں بتائی جا رہی ہیں، مرد کا عورتوں کے ساتھ رشتے میں۔ پہلی بات یہ کہ لباس جو ہوتا ہے وہ جسم کے سب سے قریب کا حصہ ہوتا ہے، سب سے جسم کے اوپر پہلی چیز لباس ہی پہنی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں، یعنی تم جس طریقے سے لباس تمہارے قریب ترین شے ہے، اسی طریقے سے تمہاری عورتیں تمہارے لیے رشتے میں اور احترام میں اور محبت میں بہت ہی قریب ترین ہے، اسی طرح سے تم ان کے لیے قریب ترین چیز ہو، نمبر 1۔ دوسری چیز، لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے باہر کے اثرات سے، موسم کے اثرات سے، گرمی سے، سردی سے پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے پروٹیکشن ہے اور شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے پروٹیکشن ہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر اگر کسی چیز میں کسی مرد میں یا کسی عورت کے جسم میں کوئی کمزوری یا خامی ہے تو وہ اس کو ڈھانک لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رشتے میں کسی عورت میں یا کسی مرد میں مزاج میں سختی ہے، اس کی باتوں میں کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ بحیثیت لباس کے اس کو ڈھانکے رکھیں۔ آپ دوسروں کو جا کے نہیں بتائیں کہ میری بیوی ایسی ہے، یا وہ جا کے نہ بتائیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، ہر وقت غصہ کرتا ہے۔ یہ اپنے اندر کی چیزیں ہیں، ان کو لباس، آپ بحیثیت لباس ان کو ڈھانک کے رکھیں، ان خامیوں کو اور ان خرابیوں کو جا کے لوگوں میں ظاہر نہ کریں۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں، یہ تمہیں سب یہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہیں جو ایک لباس کرتا ہے، اور تم بھی وہی کرو اس لیے کہ تم ان کے لباس کے مانند ہو۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ المائدہ میں ایک اور ہی چیز فرمائی ہے۔ یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو کسی کوئی عمل کرنا ہے اور اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں یہ عمل نہیں کروں گا، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جائز تھا، تو اس کو اس کی قسم توڑنی پڑے گی، اور اس کا طریقہ بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اس میں بھی لباس کا ذکر آیا ہے، اس لیے یہ آیت میں نے منتخب کی ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قسم جو ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو آپ نے سنجیدگی سے اللہ کا نام لے کے یہ کہا کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ دوسرا وہ قسم ہوتی ہے جو ہمارے عرب حضرات جو ہے نا ہر وقت واللہ واللہ کرتے رہتے ہیں، وہ بیکار قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پر وہ تمہاری پکڑ نہیں ہے، وہ تو زبان تمہاری ایسی ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا جو لغو قسم کی قسمیں تم کھاتے رہتے ہو، فضول بیہودہ قسمیں اپنی گفتگو کے درمیان کھاتے رہتے ہو، وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ ان پر تم نہیں پکڑے گا، تم توبہ بھی کر لو، معافی بھی مانگ لو۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، بلکہ وہ تمہاری پکڑ کرے گا، تمہاری جواب دہی کرے گا، بما عقدتم الایمان، جو تم نے پختہ طریقے سے قسم کھا لی ہیں۔ اب قسم تو تم نے کھا لی ہے، مثال کے طور پہ یہ تم نے کہہ دیا کہ اچھا اپنی بیوی سے کہہ دیا میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کہہ کے یہ کر رہا ہوں بات۔ اب بعد میں ان کو افسوس ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ، اس قسم کی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل کئی طریقے بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قسم توڑنے کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے۔ اطعام عشرۃ مساکین، 10 قسم کے ناداروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا کھانا ان کو کھلاؤ، تو اس سے قسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس کا ٹوٹنے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر یہ نہیں، یعنی اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، ایسے کھانا 10 غریبوں کو کھلا دو۔ اچھا، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر دوسرا یہ ہے کہ او کسوتہم، یہ لفظ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کسوہ جو ہے یہ کپڑے پہنانا ہے، لباس پہنانا ہے، ڈھانکنا ہے، تو پھر تم ایسا کرو کہ کپڑے، ایسے کپڑے ان غریبوں کو دے دو جو مسکین ہوں، جس سے کہ وہ ان کا لباس ہو سکے۔ تو یہاں لباس اس طریقے سے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ یہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہے۔ اچھا، اور لفظ او کا ہے بیچ میں، او کا مطلب ہے اور، یا تو یا تو کھانا کھلا دو، یا کپڑے دے دو، لباس دے دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو او تحریر رقبۃ، تو پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ اچھا، پھر فرمایا اللہ نے کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، تمہاری استطاعت نہیں ہے اور قسم توڑنی بھی ضروری ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو کوئی بھی یہ نہیں کر سکے، میسر نہ ہو، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن وہ روزے رکھ لے۔ اس طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ کفارہ ہے، کفارہ تمہاری قسموں کا، ان کو توڑنے کا، اذا حلفتم، جبکہ تم نے قسم کھا لی ہے، لیکن واحفظوا ایمانکم، تمہیں چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، خامخواہ قسمیں نہیں کھاؤ، ورنہ تمہیں بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کھول کر بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے ایک اور ہی طریقے سے لباس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 5 میں
ایک دوسرا ہی طریقہ جو ہے، اور یہ لفظ لباس جو آیا ہے یہ درمیان میں آیا، لیکن آیت اپنی جگہ دوسرے معنی رکھتی ہے۔ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کوئی یتیم بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے، اور آپ کو اس کا مال جو ہے وہ اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں کہ اس کو اپنے اگر مال میں شامل کرو تو کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ بچہ جو ہے وہ عقل مند نہیں ہے زیادہ اور بڑا بھی ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس شکل میں تمہیں کیا کرنا ہوگا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَہَاءَ، سفہا جو ہے وہ بے عقل بچے کے لیے کہا ہے کہ ان کو اموالکم جو ہے نا، ان کے مال، ان کے ابھی جو اللہ نے تمہیں ان کا ذمہ دار بنایا ہے وہ ان کے حوالے ایسے ہی نہیں کر دو ورنہ وہ ضائع کر دیں گے ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَارْزَقُوهُمْ فِيهَا، تو تم اس میں سے کھلاتے رہو ان کو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کے کپڑے ان کو پہناتے رہو، ان کو لباس خرید کے دیتے رہو، ان کی دیکھ بھال کرتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کرتے رہو جب تک کہ تم یہ دیکھو کہ ان میں اتنی عقل آ گئی ہے تاکہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ تو یہاں پر ذمہ داری دی جا رہی ہے دو چیزوں کی، اور بھی کئی آیات میں یہی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو یہی ذمہ داری ہے کہ کھانا بھی کھلانا ان کو ضروری ہے، اور ان کے کپڑوں کا، لباس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں اگلی آیت سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ اور ہی ایک طریقے سے لباس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں یہ فرمایا ہے، یہاں پر معاملہ جو ہے وہ طلاق کا پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک اپنی بیوی کو اس طریقے سے طلاق دی کہ وہ چھوٹا بچہ اس کے پاس موجود ہے، یعنی بالکل ارلی ڈیز میں ہے، وہ دودھ بھی پلانے کے قابل ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مرد کی لگائی ہے کہ ایک خاص عرصے تک، 2 سال کا عرصہ بتایا ہے، اس میں حالانکہ طلاق ہو چکی ہے، اس کو اگر وہ ماں جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے تو یہ ماں کے کھانے پینے کی اور کپڑوں کی ذمہ داری، لباس کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے، گو کہ وہ طلاق دے چکا ہے، ہر چیز معاملے میں ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بچہ اس عمر میں ہے کہ وہ ماں کو دودھ پلانا پڑے گا، تو یہ اس کے اوپر ایک ایڈیشنل برڈن پڑ رہا ہے جس میں کہ مرد شریک نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ والوالدات یرضعن اولادہن، جو مائیں ہیں وہ دودھ پلائیں گی اس شکل میں اپنے بچوں کو حولینی کاملینی، پورے 2 سال تک، لمن ارادہ ان یتم الرضاع، یہ اس شخص کے لیے ہے یہ جو یہ چاہتا ہو، یعنی باپ، کہ بچہ جو ہے یہ ماں ہی دودھ پلائے۔ اگر وہ ماں انکار کر دے دودھ پلانے سے تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کو کہیں اور لے جائے اور پھر وہیں کسی اور طریقے سے اس کا دودھ پلوائے یا اس کو پالے۔ لیکن اگر عورت ذمہ داری لے رہی ہے مطلقہ، جس کی طلاق ہو چکی ہے، تو اس کی ساری ذمہ داری 2 سال تک جو ہے وہ مرد کے اوپر رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کا رزق جو ہے وہ 2 سال تک سپلائی کرے، اور یہی نہیں وَكِسْوَتُهُنَّ، یہ وہی بات ہے، كِسْوَتُهُنَّ، ان کا جو لباس ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، ان کو 2 سال تک دستور کے مطابق سپورٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں لباس کو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، تو ہم 2 آیتیں اور کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم۔ تو اگلی آیت جو ہے سورہ النور کی ہے، آیت نمبر 58۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے لباس کی نسبت سے کچھ اور ہی احکامات نازل فرمائے ہیں۔ یہاں پر چونکہ اس زمانے میں گھر ایسے ہوتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے اور ان کے اوپر یا تو پردہ پڑا ہوتا تھا یا وہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہاں پر اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کمروں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ لباس کو بھی مختصر کیا کرتے تھے، اتار دیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جو گھر کے دوسرے افراد ہیں، یعنی ملازمین ہیں
یا چھوٹے بچے ہیں، جب وہ ان کمروں میں داخل ہوں تو اجازت لے لیا کریں، اس لیے کہ کپڑوں کا ذکر یہاں خاص طور پہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ کپڑے مختصر سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کیا جا رہا ہے مومنین سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت لے لیا کریں تم سے وہ لوگ جو کہ تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں ہیں، اور وہ لوگ بھی اجازت لیں والذین لم یبلغوا الحلم منکم، جو کہ ابھی تمہارے سن بلوغیت تک نہیں پہنچے، چھوٹے بچے ہیں، کم عمر ہیں، ٹین ہیں، ایجز ہیں، 3 مرتبہ وہ تمہارے کمروں میں داخلے کی اجازت لیں، 3 مرات۔ اور اللہ نے فرمایا کیوں؟ پہلی بات، پہلا ٹائم تو یہ بتایا من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، اس لیے کہ وہاں لوگ اس وقت بیوی سو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کسی کے کپڑے ڈھکے ہوئے ہوں، کسی کے نہ ہوں۔ وَحِینَ تَدْعُونَ ثِیَابَکُمْ، اور جب تم اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ العشاء، اور صلاۃ عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات لکم، یہ تمہارے پردے کے وقت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 3 اوقات میں جو ہیں یہ چھوٹے بچے یا ملازمین کو پرمیشن لے کے کمرے میں داخل ہونا چاہیے، اور صرف وجہ یہی ہے کہ یہاں پر تم نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ پورے طریقے سے نہیں پہنے ہوئے ہوتے، پرائیویٹ روم ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طریقے سے اپنی آیات بیان فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم۔ ایک آیت اور کر لیتے ہیں، سورہ النور کی ہے، یہاں پر ایک اور ہی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کے بارے میں فرمایا ہے۔ یہاں پر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر بعض اوقات گھر کی وہ عورتیں جو عمر کے ایسے حصے میں پہنچ جاتی ہیں کہ اب وہ یا تو شادی شدہ نہیں ہیں یا وہ شادی شدہ نہیں کی ہو سکتی، اس کے بعد عمر زیادہ ہو چکی ہے، تو اگر گھر کے اندر وہ اپنے کچھ کپڑا معمولی سے جیسے دوپٹہ اتار کے پھینک دیا، اس قسم کی چیزیں یا ایسی چیزیں جن سے کہ بالکل ہی بے حیائی نہ ہو، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں والقواعد من النساء اللتی، وہ عورتیں جو کہ بیٹھی رہیں گھر کے اندر، لا یرجون نکاحن، کہ ان کو توقع نہیں ہے کہ اب وہ جیسے دادی ہیں، نانی ہیں، اس قسم کی عورتیں، لا یرجون نکاحن، کہ اب وہ توقع نہیں رکھتی کہ اب وہ نکاح میں آئیں گی کسی کے، تو اللہ فرماتے ہیں فلیس علیہن جناح، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس بات میں گناہ نہیں ہے؟ ان یدعن ثیابہن، کہ وہ اپنے ایکسٹرا کپڑے جو ہیں وہ اتار رکھیں، وہ ایسا نہ کریں غیر متبرجات بزینت، کہ زینت اپنی نہ دکھا سکیں، یعنی اس طریقے سے نہیں ہے کہ سینے کے اوپر ہی سے کپڑا اتار دیے، اتنا نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ نہ کریں ایسا، اپنے آپ کو حیادار رکھیں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرًا لَهُنَّ، اور اگر وہ حیادار رہیں، وہ یہ پہنے بھی رہیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو یہی نہیں ہے، بلکہ اب یہاں میں انشاءاللہ روک رہا ہوں، اس کے بعد کی جو آیات ہیں انشاءاللہ ان کو نیکسٹ ویک کور کریں گے، وہاں بھی لباس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لباس کا بھی ذکر کیا ہے، کافی آیتیں ہیں جو ان نیک لوگوں کو جنت میں پہنایا جائے گا، اس کے بھی ایک مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اہمیت بتائی ہے کہ وہ کس طریقے سے انسان کی زینت میں اضافہ کریں گے، اور کیا کیا کس قسم کے ان کو لباس جنت میں دیے جائیں گے۔ تو ابھی کئی اور آیات ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو نیکسٹ ٹائم کور کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔